ابن صبیح کہتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر شکایت کی، قحط کی، تو آپ نے اسے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کرنے یعنی استغفار کرنے کا حکم دیا۔ پھر ایک شخص آیا اور اس نے آ کر شکایت کی، فاقہ کی، بھوک کی، تنگی کی، مال میں رزق میں کمی کی، تو آپ نے اسے بھی سیم بات کہی کہ استغفر اللہ کہو۔ پھر ایک شخص آیا تیسرا اور اس نے اولاد کے لیے دعا کرنے کو کہا کہ اللہ مجھے اولاد نرینہ عطا فرمائے، تو آپ نے ان کو بھی کہا کہ استغفر اللہ کرو۔ ایک چوتھا شخص آتا ہے اور اس نے آ کر کہا کہ میرا باغ خشک ہو گیا اور میرے باغ نے اس دفعہ کوئی پھل نہیں دیا، مطلب اناج نہیں ہوا، تو آپ نے اسے بھی سیم جواب دیا کہ استغفار کہو۔ تو ابن صبیح فرماتے ہیں کہ ہم نے سوال کیا اے امام کہ مختلف لوگ مختلف حالتوں میں مختلف درخواست لے کر آئے اور آپ نے ایک ہی جواب سب کو دیا کہ استغفار پڑھو، آپ نے کسی کو کوئی اور وظیفہ نہیں بتایا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا، بلکہ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کرو، توبہ کرو، انہ کان غفارا، بے شک وہ بخشنے والا ہے، وہ تمہارے لیے آسمان سے برسائے گا بارش، وہ تمہاری مدد کرے گا مال اور بیٹوں سے یعنی فرزندوں سے یعنی اولاد صالح سے، اور تمہیں دے گا باغات اور بنا دے گا تمہارے لیے جن میں نہریں بہتی ہوئی، نہریں جاری کر دے گا۔ تو معلوم ہوا کہ استغفار ہر چیز کا حل ہے۔ تو آگے چلتے ہیں جہاں تک ہم نے پڑھا فرسٹ پارٹ میں، سیکنڈ پارٹ پڑھتے ہیں سورہ نوح کا۔ حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں آیت نمبر 21 کہ اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے جس کو نہ بڑھایا ان کے مال نے اور نہ ان کی اولاد نے، اور ان کے لیے خسارہ ہے، اور انہوں نے بڑے بڑے مکر کیے، بہت فریبی ہیں یہ لوگ۔ اور رئیسوں نے کہا اے لوگوں، نوح کے کہنے پر ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور خاص طور پر ود اور سوا کو مت چھوڑنا، نہ یغوث کو اور نہ یعوق کو، یہ ان کے خداؤں کے نام ہیں۔ تو حضرت نوح شکایت کر رہے ہیں کہ یا الہی، مجھے تو ان کی طرف رسول اور ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے، انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ کسی پس و پیش کے بغیر میری اطاعت کرتے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے اپنا دامن بھرتے، لیکن انہوں نے تو میری تو کیا انہوں نے فرما برداری کرنی تھی، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ یعنی آپ کی بھی نافرمانی کی، میری تو جی بھر کے نافرمانی کی اور آپ کی بھی کی۔ اور یہ بدبخت اور بدکار رئیس ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں جو نہ ان کی مال میں کثرت کر سکتے ہیں نہ ان کی اولاد میں، اور ایسا کرتے کرتے یہ دن و رات عیش و عشرت میں بسر کرتے ہیں، اپنے دن یہ گھاٹے میں بتاتے جا رہے ہیں۔ تو وہ رئیس جو تھے، وہ جو لوگ تھے، وہ خود تو گمراہ و بدکار تھے ہی جو ان کے بڑے سردار تھے، تو وہ اپنی عوام کو بھی حضرت نوح سے دور رہنے کا اور ان کے دین کو قبول نہ کرنے کا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر عوام نے حضرت نوح کے دین کو قبول کر لیا تو ان کی تو چودرات ختم ہو جائے گی، وہ تو جس ادا میں اور جس طرح جی رہے ہیں دوسرے لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھ کے، ان کی تو ساری چودراہٹ چلی جائے گی۔ تو فرمایا کمزوروں اور ضعیفوں کو اگر شعور آ گیا اور انہوں نے خدا سے اپنا رابطہ قائم کر لیا تو وہ تو اس غلامی کے طوق کو اتار پھینکیں گے۔ تو اسی خطرے کے سد باب کے لیے وہ ہر قسم کے مکر و فریب سے کام لیتے، ایسی ایسی چالیں چلتے کہ بھلے چنگے سمجھدار لوگ بھی پھنس جاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے نوح ہماری طرح ہی ایک بشر ہے، اس پر کیسے وحی نازل ہو سکتی ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 93۔ کبھی کہتے تھے کہ ان کے مرید بہت ہی کم درجے کے لوگ ہیں، کمی قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کام کا بندہ تو ان کے ہاں نظر نہیں آتا۔ کیا کسی قوم کے بڑے رئیس، تاجر یا کسی چودھری نے جو کہ بہت سیانے ہیں، انہوں نے تو کبھی ان کو قبول نہیں کیا، اور اگر یہ واقعی میں نبی ہوتے تو وہ ان کی دعوت کو قبول کرتے، سورہ ہود آیت نمبر 27۔ اور وہ کبھی کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نبی بنانا ہوتا تو کسی معصوم فرشتے کو بناتا، سورہ مومنون آیت نمبر 24۔ کبھی کہتے تھے کہ نوح نے نبوت کے دعویٰ محض اپنی ریاست قائم کرنے کے لیے اور تمہارا لیڈر بننے کے لیے کیا ہے، سورہ مومنون آیت نمبر 24۔ اور اس قسم کے وہ ہر طرح کے الزام لگاتے، اور اکثر لوگ ان کے اس فریب میں پھنس بھی جایا کرتے تھے، ان کی اس باتوں سے متاثر بھی ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نوح کی باتوں سے متاثر ہو کے کبھی نہ چھوڑنا۔ ان کے 5 بڑے معبود تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، اور ان کا ذکر قرآن پاک میں ہی ہے۔ تو سورہ نوح میں ہی ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ ان کے خدا ہیں، آیت نمبر 23۔ تو اگر تم نے
ان کو چھوڑ دیا تو تم بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ تو یہ حضرت نوح کے عہد کے بہت بڑے 5 دیوتا جن کو وہ لوگ مانتے تھے، ان کی فرشتے بہت دھوم دھام سے کیا کرتے تھے۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو صدیوں سمجھایا کہ یہ بے جان بت کیسے خدا ہو سکتے ہیں، کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ آپ کی بات کا رد ہی کیا، ہمیشہ اس بات کو جھٹلایا۔ اچھا، یہاں پہ تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں ان بتوں کے بارے میں کہ ان بتوں کی کیا حقیقت تھی۔ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگوں کو بہت اچھا لگے گا۔ تو ان بتوں کی حقیقت کچھ اس طرح سے ہے، وہ جو بت پرستی جس طرح شروع ہوئی۔ اگر ہم یہ دیکھیں کہ آخر یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا نا، کیسے عقل انسانی نے ان چیزوں پر یقین کرنا شروع کیا، تو جو پہلا طریقہ ہے، تحقیق سے معلوم ہوتا ہے 2 طریقے ہیں۔ جو پہلا طریقہ ہے وہ صائبین نے جو اختیار کیا، قرآن پاک میں اس سے لفظ صابی کہہ کے مختلف جگہ پہ پکارا گیا ہے، اور ان کے جو اعتقاد ہوتے ہیں نا وہ یہ ہوتے تھے کہ ستارے یعنی کہ اجرام سماوی، یعنی کہ ستارے، چاند، سورج اور مختلف قسم کے جاندار اور ذی روح کو بھی وہ لوگ خدا مانتے تھے، اور ان کا تعلق اس عالم دنیا سے بھی ہے، اور اس قسم کا ان کا تعلق یہاں کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزوں سے ہے۔ تو یہاں پر ہونے والے سارے تغیرات، ولادت، موت، صحت، فتح، شکست وغیرہ سب وہ ان کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے، اور جب ان کے یہ عقیدے ذہن سے ختم ہونے لگے، کم ہونے لگے، وہ لوگ عبادت کی طرف کم آنے لگ گئے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ چیزیں تو ان کی رسائی سے بالا تر تھی، کبھی کبھی آنکھوں سے اوجھل بھی ہو جاتی تھی، ہے نا، کبھی سورج ہوتا تھا کبھی نہیں، چاند رات میں ہے تو دن میں نہیں، تو یہ ان کے لیے اب یہ ممکن نہیں تھا کہ اسی کو وہ خدا مانے، تو انہوں نے اپنے ہی ناموں پر بت بنا کے رکھ لیے تاکہ ان کے ذکر اور تصور کی وہاں تک رسائی ہو سکے۔ چنانچہ ان بتوں کو انہوں نے خود پیدا کیا، خود وجود میں لائے، اور جو مختلف روایات میں آتا ہے کہ یہ جو سٹارٹ ہوا یہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے ہوا۔ ہو سکتا ہے یہ 5 بت جن کی پرستش حضرت نوح کے زمانے میں ہو، بعض ستاروں کے نام ہو، اور ان ناموں کے اوپر انہوں نے، ان ستاروں کے ناموں کے اوپر انہوں نے ان بتوں کو تراش لیا ہو۔ نصر تو 2 ستاروں کا نام ہے نا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ نصر اس وقت کا ان کا سب سے بڑا، بہت بڑا ایک بت تھا، اسے نصر عظیم بھی کہتے تھے، اس کا ایک ہیکل ان کے دارالحکومت نینوا میں بھی تھا، جس کی وہ وہاں جا جا کے بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ اور اصنام پرستی کی جو دوسری قسم تھی نا، دوسری وجہ یا دوسرے لوگ، وہ ایسے لوگ پائے جاتے تھے جو کہانیوں کی بیس پہ بنا لیتے تھے، جیسے کوئی بہت شجاع تھا، بہادر تھا، قوت والا تھا، علم والا تھا، اخلاق حسنہ والا تھا، عام لوگوں کی سطح سے جو بھی بالا تر ہوتے تھے، جو بھی بہت اونچے لوگوں کے ہوتے تھے نا، درجے کے لوگ ان کو لگتے تھے، تو عوام اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتی تھی کہ ان میں جو روح الہی ہے، اس لیے وہ ان کو اپنے سے، بشر سے اوپر سمجھتے تھے، بلند سمجھتے تھے، ایسے لوگوں کے مرنے کے بعد ان کے مجسمے بنا لیا کرتے تھے۔ مختلف کتابوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ود، سوا وغیرہ، یہ جو تھے بہت پارسا، بہت عبادت گزار تھے، تو جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں پر ان کی جدائی کا اتنا اثر ہوا، اتنا شوق لگا انہیں، ان کی موت کا اس حد تک صدمہ پہنچا انہیں، کیونکہ یہ لوگ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد اور نیکی کی دعوت دیتے تھے، خود بھی سراپا نیکی و طہارت تھے، سبحان اللہ، ان کے نورانی چہروں کو دیکھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر ان کو خدا یاد آتا تھا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ کسی کے مشوروں پر، اور بعض نے لکھا ہے کہ مشورہ دینے والا ابلیس تھا جو انسانی شکل میں بن کے آیا تھا، اور انہوں نے ان کی مختلف تصویریں بنا لی تاکہ ان سے مشابہت ہو سکے، تو ان کو دیکھ کے دل کو سکون مل سکے، اللہ کی یاد کا جذبہ کمزور نہ ہونے پائے۔ اب یہاں تک اگر ہم اس بات کو سمجھے تو ہمیں ایک بات کلیئر ہوتی ہے کہ اس وقت جو حضرت آدم کی اولاد میں جو بیٹے تھے، جن کے بت انہوں نے پہلے بنائے، جیسے ود اور سوا کے، تو وہ اس نیت سے بنائے گئے تھے کہ ان کو دیکھ کر ود اور سوا سے مشابہت ہو، ود اور سوا سے مشابہت اس لیے تو ان کو خدا یاد آئے کہ وہ پہلے اپنی زندگی میں جب وہ حضرات ان کی زندگی میں موجود تھے تو وہ ان کے پاس بیٹھ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ یاد آتا تھا، اور نیک لوگوں میں بیٹھتے تھے، اور اب وہ نہیں ہے تو بت بنائے تاکہ خدا یاد آئے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو تھا کہ ان کا جو مائنڈ سیٹ تھا کتنا وہ تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں ہی تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے کافی عرصہ گزرا، آنے والی نسلوں نے رفتہ رفتہ اصلی مقصد کو بھلا دیا، اور شیاطین اور جن و انس کے اغوا کرنے پر انہیں اپنا معبود سمجھ لیا،
ان کی عبادت شروع کر دی۔ حضرت نوح نے بہت سمجھایا لیکن وہ باز نہیں آئے، یہاں تک کہ اللہ کا عذاب طوفان کی صورت میں آیا، انہیں اور ان کے بتوں کو تہس نہس کر کے بہا کر لے گیا۔ اس طوفان میں صرف وہی لوگ بچے جو اس کشتی پر، اس سفینہ پر سوار تھے، جو توحید پر کامل لوگ تھے۔ جب بھی کافی عرصہ گزرا ہے تو سابقہ گمراہیاں دوبارہ سے وجود میں آئی ہیں، بار بار بت پرستیاں ہوئی، رسم مختلف طریقے سے تبدیل ہوئی۔ بعد میں آنے والے لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کے بارے میں تو سن رکھا تھا کہ حضرت نوح کی قوم کے 5 بڑے بڑے دیوتا تھے جن کے یہ نام تھے، اور ان لوگوں نے اپنے اسی جذبہ مذاہبیت پرستی کے لیے، اپنی تسکین کے لیے نئے بت تراشے۔ انہیں پہلے والے پرانے دیوتاؤں کی طرح جو بہہ چکے تھے ان کے ناموں کی طرح ان کو بھی موسوم کیا گیا، ان کو بھی نام دیے گئے۔ تو عرب میں آنے والا جو سب سے پہلا شخص تھا جس نے بت پرستی کا آغاز کیا تھا، روایات میں آتا ہے کہ اس کا نام عمر بن لحی بن قمع تھا۔ یہ ان لوگوں سے بہت متاثر ہوا، اس نے 340 سال کی طویل عمر پائی۔ کعبہ کی ولایت 500 سال تک اس کے اور اس کی اولاد کے پاس ہی رہی تھی۔ تو اس نے، ولایت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اس وقت کعبہ کے ولی تھے، یعنی کہ اس وقت کعبہ کے نظم و نظام کا، سارے نظم و ضبط کا انحصار اس خاندان پر ہوتا تھا کہ وہ اس کو سنبھالیں گے۔ سنبھالنے سے مراد ہے وہاں کا خیال رکھنا، وہاں کی صفائی وغیرہ کا، وہاں پر حاجیوں کو، آنے والے حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ٹھیک ہے، ایسے سمجھ لیں آپ بات اس کو۔ تو ایک عرصے تک وہ لوگ کعبہ کے ولی رہے، ان کی اور ان کی اولاد نسل در نسل، اور اسی نے بت پرستی کو رواج دیا، اور اس نے اور اپنی پوری محنتیں صرف کر دی اس کام کے لیے۔ کعبۃ اللہ کہ جس کو حضرت خلیل نے اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر کیا تھا، اس بدبخت نے اس زمانے میں اسے بت خانہ بنا دیا۔ عرب کے مختلف قبائل کے ہاں جو بت تھے، ان میں سے بھی جن بتوں کی زیادہ شہریت ہوتی تھی اور جن کی زیادہ ناموری تھی، ان کے یہی 5 نام تھے: ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ چنانچہ بنی کلب کے بت کا نام ود تھا، قریش کا بھی ایک بت تھا، اس کو بھی ود کہتے ہیں، اور سوا جو تھا وہ ایک بت تھا جو قبیلہ ہمدان کے پاس آیا تھا مختلف طریقوں سے۔ یغوث جو تھا وہ بنی مراد کا بت تھا، وہ لوگ اس کی پوجا کرتے تھے۔ یعوق بنی کنانہ کا بت تھا، اور اس کی جو شکل تھی، جو حیت تھی، وہ گھوڑے کی طرح تھی، اور جو نصر تھا اس کی شکل عقاب کی طرح تھی، اور سب مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے جس طرح ان کو بہت سمجھایا لیکن وہ قوم گمراہ کی گمراہ رہی، تو فرمایا کہ اے الہی کہ یہ لوگ میری بات نہیں مانتے، تو بھی ان کی گمراہی میں مزید اضافہ کر دے۔ اپنی خطاؤں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا، اور پھر انہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ فَأُدْخِلُوا نَارًا، تو انہیں آگ میں ڈالا جائے گا۔ پھر انہوں نے نہ پایا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار، تو نوح نے عرض کی، اے میرے رب، نہ چھوڑ اس زمین پر کفار میں سے کسی ایک کو بھی بستا ہوا۔ یہ تھی حضرت نوح کی بد دعا جو انہوں نے اس وقت دی تھی اس قوم کو، اور اللہ سے دعا کی تھی، اگر تو نے ان میں سے کسی ایک کو بھی چھوڑا تو یہ گمراہ کریں گے تیرے اور بندوں کو بھی، اور ایسی اولاد ہوگی ان کی جو بدکار ہوگی اور سخت ناشکر گزار ہوگی۔ تو آخر میں دعا ہے، فرمایا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ تو پتہ چلا کہ حضرت نوح کی کوششوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا چند ایک کے سوا۔ تو ان کو پتہ تھا حضرت نوح کو کہ اب ان کی نسلوں میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا۔ اگر ان کو تھوڑا سا بھی یہ ہوتا اللہ کی طرف سے کہ ان کی نسل میں آنے والا کوئی مومن ہو سکتا ہے، تو شاید وہ اس طرح کی دعا نہ کرتے، شاید وہ ان کو اللہ سے ایسا طلب نہ کرتے، یہ سوال نہ کرتے، لیکن انہیں پتہ تھا کہ آنے والی نسل مشرک ہوگی، کافر ہوگی، فاسق و فاجر ہوگی، اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ اس قوم کو ہلاک کر دے اور ان میں سے ایک بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑ۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، حضور نماز کے بعد عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگا کرتے تھے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو آخرت کا عذاب ہے نا وہ اتنا سخت ہوگا، اور کفار کو اب آخرت میں جب آگ میں ڈالا جائے گا تب انہیں پتہ چلے گا وَلَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں۔ تو عذاب قبر سے دعا کیا کرے۔ اور آخر میں یہ جو دعا ہے آیت نمبر 28، یہ آخر میں دعا ہے اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عقیدت مندوں کے لیے، بلکہ سب اہل ایمان، مردوں، عورتوں۔ تھینکس فار واچنگ۔